بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے احسان کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا ہے، اور ہم ایسا عمل کریں جو تجھے پسند آئے، اور ہمیں شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری خطائیں معاف فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو اپنے صالح بندوں میں شامل فرما، اور روز قیامت رحمت اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے مولوی کی بیٹیاں۔ عید کے حوالے سے ایک خصوصی کہانی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بڑی بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہے، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نامید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا، آج جتنی منطق اور استقرائی قیاس پڑا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا، بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر، گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے مولوی صاحب گنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولوند سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، پیاز لے آئی، اور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں چکائے جرابیں اتارنے لگے۔ وہ ٹوپی لپیٹ کے رکھی جو کہ علامت ہوتی ہے اس کے بعد باہر نہیں جانا، یہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی فنکاری کر رہے تھے۔ مولون کے آنسو پیاز کے بہانے بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان، ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچڑے بھی تو ذبح کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بچڑے ذبح کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا ناکام محسوس ہوا کہ وہ عید پر بھی اپنی بیٹیوں کی خواہشات کو پورا نہ کر سکا۔
اس سے یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گیا اور وہاں ہونٹ سی لیے اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے ہی مر جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں تو بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں خرید سکتا، جو ساری جماعت کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے، خود قربانی نہیں کر پاتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ آمدن میں۔ ایسے میں ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا را غریبوں کو اس عید میں مت بھولیے، ان کا خیال رکھیے، ان کو عید میں شامل کیجیے، اپنی خوشیوں میں ان غریب لوگوں کو بھی شامل کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، آمین ثم آمین۔